Material are the same. ماډل یې تصویرانه ګروپ کې شیر هغه ماډل کې جوړ شي بیا د ګرمېدو نه ساتنه نو پکې خبره نشته بل دا چې دا شیټ فارم کې راځي. یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی جو اسپیشل پرسن ہیں ان کو یہ ایشوز پیش آ رہے تھے کہ ان کو چلنے میں یا بیٹھنے میں جو تکلیف ہوتی ہیں تو اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے اور ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر امتیاز صاحب اور ہمارے باقی جتنے بھی اے سی صاحبان ہیں ان کے مشاورت سے ہم نے آئی سی آر سی والوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی جس میں الحمدللہ ہم جو چاہتے تھے وہ اس بات کے ساتھ ایگری ہو گئے. تو پھر اس کو ہم نے اس طریقے سے کیا کہ پہلے ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس جمرود میں ابھی جمرود کے بعد انشاءاللہ پھر بارو لنڈی کوتل میں بھی یہ ہونے والے تو ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر یہ اسپیشل لوگ تھے ہم نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا. اس ڈیٹا کو اکٹھے کرنے کے بعد ہم نے ان کے لیے اسپیسیفائڈ ڈیز رکھے وہ یہاں پر آئے اور پھر ہم نے ان کا جو پیمائش وغیرہ ہوتی ہے جو میئرمنٹ ہوتی ہے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اور پھر ہم نے وہ چیزیں آگے جا کر پی پاس والوں کو بھیج دی اور آج الحمدللہ وہ دن آ گئے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس یہاں پر تیار موجود ہے. اور آج جو لوگ یہاں پر آئے ہیں جن کو چلنے میں یا ان کے ہاتھ نہیں ہے ان کا پاؤں نہیں ہے ابھی یہاں پر آتے اور چند ہی منٹوں بعد جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ خود پوسٹڈ بھی ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لنڈی کوتل میں تو چونکہ ادھر پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے WHO کا جو ریشو ہے وہ 0.05% ہے جو کہ عام ایک ترقی یافتہ ملک کی وہ ہے. چونکہ ہمارے ملک یا اسپیشلی خیبر پختونخوا پھر اسپیشلی زم ایریا جو کہ ایکس فاٹا تھا تو اس میں دہشت گردی اور طالبازم اور مختلف واقعات کی وجہ سے یہ ریشو 5% سے بھی زیادہ ہے. تو اس حوالے سے ڈی سی صاحب اور DHO ہیلتھ صاحب کی ٹیم نے ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مفاہمتی یادداشت سائن کی اور اس کا ثمر ہمیں الحمدللہ ان مریضوں کی شکل میں ابھی مل رہے کہ ہم دیکھ رہے کہ جو مریض ابھی آدھے گھنٹے پہلے چل پھر نہیں سکتے تھے اس کو 5 بندے اٹھا کے لے کے آئے ہیں وہ الحمدللہ آپ کی کیمرہ میں ابھی محفوظ ہو گئے کہ وہ اب خود چلنے پھرنے کے قابل ہے. تو اس میں آپ نے تعداد کی بات کی تو ہم نے جو پچھلے مہینے کیمپ کیا تھا اس میں ہم نے 296 پیشنٹ ٹوٹل صرف جمرود تحصیل میں ہم نے اس کی اسیسمنٹ کی ہے. ان 296 میں سے 67 مریضوں کے ہم ناپ لے چکے تھے جو کہ آج اور کل ہم اس کی ڈیلیوری کر دیں گے وہ اپنے پاؤں پہ چل پھر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. بقایا اب نیکسٹ ویک میں ہم دوبارہ کاسٹنگ جو اس کی ناپ وغیرہ ہوگی وہ اگلے بلک کی ہم لیں گے اور اسی طرح ہم یہ 296 پیشنٹ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. باقی ادھر آپ نے ان کے حفاظتی تدابیر کے بارے میں پوچھا ہے تو ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ پہننے کا طریقہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ایکسپرٹ ادھر ہے تو ان سے وہ مکمل طور پہ وہ سیکھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ بغیر جوتوں کے یہ کبھی نہ پہنے کیونکہ فرش پہ سڑک پہ یہ پلاسٹک ہے یہ سلپ ہوتا ہے تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ جوتے پہنے پہلے اپلائنس کو صحیح پہنے پھر اس کے بعد جوتوں کو پہنے بغیر جوتوں کے آپ نہ چل پھرے. اور دوسری آخری بات جو ہے اور ضروری بات ہے
آگ سے اور تپش سے اس کو بچا کے رکھیے گا۔ په بجوړي کې په دماکان کې وراتلی وم په جومات کې، بیا هغه ناپاس روغی بیا راغلو، بیا هسپتال کې وو، دوه درې میاشتې پراته وو، بیا نه پښه کټ شوه، بس ماسپوس ماشاءالله الحمدلله پې فرید ته پښه مې لګیا ده. دا په حمله کې مې فرق و، د غملې نه مې اوس هغه پښې کار پرېږی دی. دا مخکې راغلي وو، نه واخیستلو، ویل چې دا پښه تاله لګوو. دا خو ډېر ښکلی کار شوی دی، دا خو زموږ د خدمت لپاره ډېر ښه کار شوی دی، موږ ترې خوشحال یو بلکل.